بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 4-5 گزارشات کرنا چاہوں گا۔ نمبر 1، ایک باقاعدہ طور پر میڈیا کے اوپر بات چل رہی ہے کہ خان صاحب نے خود کہا ہے کہ مجھے جیل سے نکالو، اور کہا ہے جی کہ مجھے ایک کلاس میں رکھو، اس کے لیے تم درخواست دو، اور میں بڑا تنگ ہوں، مجھے بڑی اذیت میں رکھا ہوا ہے اور میں نہیں رہ پا رہا، تو مجھے لے جاؤ۔ اس کے حوالے سے پہلی بات کرنا چاہوں گا کہ جب خان صاحب سے ملاقات ہوئی، ملاقات کے دوران انہوں نے خود کچھ نہیں کہا، بلکہ میں پوچھتا رہا کہ سر آپ بتائیں کہ کیا پوزیشن ہے، کیسے حالات میں آپ کو رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ چھوڑیں اس بات کو رہنے دیں۔ میں نے کہا کھانے کے حوالے سے بتائیں اور ڈیٹیل تھوڑی سی مجھے بتا دیں تاکہ پتہ تو چلے۔ اچھا، جو درخواست دی گئی ایک کلاس کے حوالے سے، وہ اس سے پہلے دی جا چکی تھی، یعنی کہ خان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے مجھے ابھی تک درخواست کیوں نہیں دی یا مجھے یہاں سے ایک کلاس میں لے کے جاؤ، میں بڑا تنگ ہوں، بلکہ خان صاحب نے جب میں نے سوالات کیے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک تو وہاں پر جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ مکھیاں، اور وہ جو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کیڑوں کے حوالے سے، اور ساتھ ساتھ بارش کے حوالے سے میں نے بتایا کہ کس طرح سے پانی آیا، اور وہاں پر جان نماز بچانے کے لیے بھی انہیں پرابلم ہے۔ تو سی کلاس کے اندر بھی یہ کہیں پہ نہیں لکھا ہوا قانون کے اندر کہ آپ نے کسی بندے کو اس طرح سے اذیت دینی ہے، سیاسی انتقام کا نشانہ بنانا ہے۔ ایک عدالت آرڈر کرتی ہے کہ اڈیالہ جیل میں انہیں رکھا جائے اور غیر قانونی طریقے سے انہیں اٹک جیل میں لے جایا جاتا ہے، سیکیورٹی کا کبھی بہانہ بنایا جاتا ہے، اور کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان کے آنے سے تعداد بڑھ جائے گی، یعنی کہ وہاں پر رش ہو جائے گا۔ اب ایک بندے سے کیا وہاں پر جیل کے اندر اتنی آبادی میں اضافہ ہو جائے گا کہ جیل کے لیے جگہ جو ہے وہ کم ہے۔ تو یہ بات آج کورٹ میں بھی بتائی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بتایا کہ ڈاکٹر کے حوالے سے ابھی تک میرے پاس کوئی بندہ نہیں آیا جو کہ ان کا پرسنل فزیشین ہے، اور لائرز کی ایکسیس کے لیے بھی ہم نے استدعا کی تھی، ساتھ میں جو ان کی جو پارٹی کے سینئر قیادت ہے ان کے حوالے سے ہم نے ریکویسٹ کی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ کہا تھا کہ ان کی فیملی اسپیشلی ان کی بیگم کو جو ہے ملنے کی اجازت دی جائے۔ آج اس درخواست کے اوپر سماعت ہوئی ہے، چیف صاحب نے فیصلہ جو ہے ریزرو کیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بتاتا جاؤں کہ خان صاحب نے اندر سے جو پیغام بھیجا تھا، جو اسپیشلی انہوں نے لوگوں کے لیے بھیجا تھا، وہ یہ تھا کہ اگر مجھے ڈی کلاس میں بھی رکھ دیں، پوزیشن تو ہے کہ اس طرح سے رکھا ہوا ہے، جو کہ میں نے پوچھا، انہوں نے خود نہیں کہا کہ اگر مجھے ڈی کلاس میں بھی رکھ دیں تو یہ سمجھیں گے کہ میں نے کوئی جو ہے ان کی جو یہ چاہتے ہیں کہ غلامی منظور کر لوں، تو وہ والا سین کوئی نہیں ہونے والا۔ دو راستے ہیں، آزادی کا اور غلامی کا، تو لہٰذا میں غلامی کا بھی چوز نہیں کروں گا، آزادی والا راستہ ہمیشہ میں نے اپنایا ہے، اور قوم نے بھی یہی اپنایا ہے، اور قوم نے اسی بات پہ قائم رہنا ہے۔ اور اسپیشلی انہوں نے کہا کہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، آپ نے جا کے بتانا ہے جتنے لوگ گرفتار ہیں، جتنے لیڈر گرفتار ہیں، جتنے ورکرز گرفتار ہیں، ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس طرح سے وہ جیل کاٹ رہے ہیں، تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، ان کے گھر گرائے جا رہے ہیں، ان کے گھروں میں چھاپے پڑ رہے ہیں، ان کے اوپر ایف آئی آرز ہو رہی ہیں، ان کے بھائیوں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ تو ان ساری صورتحالوں کے باوجود وہ جس طرح سے اس وقت وہ کھڑے ہیں، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ یہ ٹائم مشکل ہے، گزر جائے گا، میں ساری زندگی بھی یہاں پر رہنے کے لیے تیار ہوں، میں کوئی گھبرایا ہوا نہیں ہوں، اور آپ نے بھی گھبرانا نہیں ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بتاتا جاؤں کہ کل کیا ہوا ہمارے ساتھ۔ ہم نے ہائی کورٹ کا آرڈر لیا اور جا کے استدعا کی، اس سے ایک دن پہلے ہم نے کی، پرسوں کی رات، کہ ہمیں خان صاحب سے ملنے کی اجازت دی جائے۔ آرڈر کے اندر ہمارا باقاعدہ طور پر نام تھا، اور جو کل والا آرڈر آیا پرسوں والا، اس کے اندر باقاعدہ طور پہ لکھا ہوا تھا کہ آپ نے جیل مینول کے مطابق ٹریٹ کرنا ہے۔ تو ہم نے اس مطابق اس آرڈر کو لے کے باقاعدہ طور پہ قانون کو فالو کرتے ہوئے درخواست دی کہ ہمیں ملنے کی اجازت دی جائے، جو کہ رات کو کہا گیا کہ ٹھیک ہے دیکھتے ہیں، لیکن کل جا کے انہوں نے کہا کہ وکلاء مل نہیں سکتے، اس ہفتے کے لیے کوئی اجازت نہیں ہے اور آپ اگلے ہفتے تشریف لے کے آئیے گا۔ یہ بات 1 بجے انہوں نے ہم سے کر دی تھی کہ ہم آپ کو اجازت نہیں دے رہے، اوپر سے ہمیں پرمیشن نہیں ہے۔ سپرنٹینڈنٹ صاحب سے بھی رابطے میں تھے، ایڈیشنل ہوم سیکرٹری صاحب سے بھی رابطے میں تھے، آج یہ بات کورٹ میں بھی بتائی گئی
جبکہ سرکار کی طرف سے یہ کہا گیا کہ یہ دونوں دن یہ ٹائم کے بعد ہے، 4 بجے یا جو بھی ان کا ٹائم ہے اس کے بعد یہ تشریف لائیں، تو اس وجہ سے ہم نے ملاقات کی اجازت نہیں دی۔ آج جتنے وہاں سے دوسری طرف سے آرگومنٹس دیے گئے، آج سرکار جو ہے بالکل جھوٹی نظر آئی۔ آج ان کے پاس کوئی موقف نہیں تھا عمران خان سے ملاقات کرنے کے حوالے سے کہ لائرز کو روکا جائے یا ڈاکٹر کو روکا جائے۔ آج عدالت میں باقاعدہ طور پر بتایا کہ یہ صرف اور صرف اس لیے روک رہے ہیں کہ وکلاء اگر دوبارہ ملیں گے تو وہ آ کے باہر جب میڈیا سے ٹاک کریں گے تو وہ بتائیں گے کہ خان صاحب کس حالت میں ہیں۔ تو ان کو یہ خطرہ ہے، ان کو اور کوئی خطرہ نہیں ہے، صرف اور صرف خان صاحب کے حوالے سے، کیونکہ یہ بار بار میڈیا کے اوپر کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نے بی کلاس دے دی ہے، ہم نے یہ کر دیا ہے، حالانکہ وہاں پر کوئی ایسی فیسلٹی موجود ہی نہیں ہے، ڈی کلاس والا آپشن ہی موجود نہیں ہے اس جیل کے اندر۔ اسی وجہ سے اٹک جیل لے کے جایا گیا کہ وہاں پر بی کلاس کا آپشن موجود نہیں تھا، نہ اے کلاس کا۔ تو لہٰذا قانون کے مطابق ان کا وہ حق ہے جو ان کو دینا چاہیے۔ سابقہ وزیر اعظم کے حوالے سے ہم نے ایک درخواست دی ہوئی ہے، اس کے اوپر آج فیصلہ آئے گا انشاءاللہ، جس میں ٹرانسفر کے حوالے سے ہم نے صدا کی ہے، جس میں ہم نے اس حوالے سے صدا کی ہے کہ ڈاکٹر کی ایکسیس کی جائے۔ ان کی جان کو اس حوالے سے خطرہ ہے کہ جو خوراک دی جا رہی ہے، جو کہ پہلے بھی انتظار صاحب نے بتایا کہ ان کی وائف کی طرف سے یہ باقاعدہ طور پر ہدایت ہے ہمیں کہ آپ جو ہے یہ دیں کہ جو سلو پوائزننگ ہے وہ اس پروسیس کے ذریعے سے ان کی جان کو خطرہ ہے، اور اگر جیل کے باہر وہ آ جاتے ہیں، کل ان کی ضمانت ہو جاتی ہے، تو آج کل اس طرح کی وہ زہر نکلے ہوئے ہیں کہ باہر آ کے بیماریاں لگ جاتی ہیں، جو محسوس یہ ہوتا ہے اس وقت کہ ابھی جو ہے اس بندے کو جو ہے بیماری لگی ہے۔ تو لہٰذا یہ بڑے ہم نے تحفظات کیے ہیں، اور عدالت نے یہ کہا ہے کہ ڈاکٹر اور سپرنٹینڈنٹ جو جیل ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہوں گے اگر کوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ہی ہم کسی انسان کے کیسز کی بات کرتے ہیں نا، تو پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ آیا کہ اس کی کیسز کی کرمنل ہسٹری بھی ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہم عمران خان صاحب کی کیسز کی بات کریں تو 27 سال انہوں نے قانون کی بالادستی آئین کی حکمرانی کے لیے جنگ لڑی۔ اس ساری جنگ میں آج تک ان پہ کوئی کیس نہیں بنا تھا، آج تک ان پہ کوئی ایف آئی آر نہیں ہوئی تھی۔ ایک دم ایسا کیا ہوتا ہے کہ کوئی انسان شاید ناراض ہو جاتا ہے یا کوئی ناراض ہو جاتا ہے، ان پہ 200 سے زائد کیسز بنا دیے جاتے ہیں، ان پہ جو ہے وہ توشہ خانہ کیس ایک ہی معاملے میں 3 مقدمات کر دیے جاتے ہیں، ان پہ القادر ٹرسٹ کیس کے نام سے کیس نیب میں بنا دیا جاتا ہے۔ اگر ان کے باقی کیسز کی بات کی جائے تو ان میں سارے الزامات یہ ہیں کہ عمران خان صاحب نے کسی نہ کسی معاملے میں انسٹیگیٹ کیا، کسی نہ کسی معاملے میں اکسایا، اس معاملے میں ان پہ ایف آئی آر کر دی گئی ہے۔ جب یہ ہم انویسٹیگیشن جوائن کرنے جاتے تھے پولیس اسٹیشنز میں یا پولیس کے پاس، ادھر ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا تھا۔ ہم کہتے تھے بتائیں اکسانے کا کیا ثبوت ہے آپ کے پاس، ادھر ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا تھا۔ جیسے ہم عدالتوں میں ان دونوں فریقین کی طرف سے بحث ہوتی تھی تو ان مخالف سرکاری وکیل کے پاس ادھر بھی کوئی ثبوت نہیں ہوتا تھا۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک جج صاحب نے آرڈر لکھا کہ سوائے ان کے پاس ایک ویڈیو کے یا سوائے چند ایک ٹویٹس کے ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، اس میں بھی اکسانے کا رول عمران خان صاحب پر کہیں ثابت نہیں ہوتا۔ تو اگر ہم دوسری بات کریں کہ جس طرح ہمارے نظام عدل کا دوہرا معیار ہے کہ جس طرح باقی سیاستدانوں کے کیسز چلائے گئے عدالتوں میں، جس طرح باقی سیاستدانوں کو ریلیف عدالتوں میں دیا گیا، باقی سیاستدانوں کو جیلوں میں رکھا گیا، اس طرح عمران خان صاحب کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جا رہا۔ عمران خان صاحب کی طرف سے، فیملی کی طرف سے قرآن پاک اور جائے نماز بھیجی جاتی ہے، اس کی اجازت نہیں دی جاتی۔ عمران خان صاحب کے وکلاء ملنے جاتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پہ، ادھر ان پہ ایف آئی آر دے دی جاتی ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ جس طرح یہ وکیلوں کے پیچھے اب پڑ گئے ہیں کہ عمران خان صاحب کی شاید وکالت کرنے سے روکا جا رہا ہے، عمران خان صاحب کے وکلاء کو ایف آئی اے بلاتی ہے۔ آپ کے سامنے نعیم صاحب کو کتنے 8 گھنٹے انلیگل ڈیٹینشن میں رکھا گیا، کس طرح خواجہ حارث صاحب کو، وہ ایک پاکستان کے مایا ناز وکیل ہیں، فوجداری کے بہت اچھے وکیل ہیں، آج تک انہوں نے کبھی سیاست نہیں کی، آج تک انہوں نے کبھی میڈیا سے، آپ کو بھی پتہ ہے، بات نہیں کی۔ ان کو بھی عدالت میں بحث کرنے پر، عدالت میں اس اکاؤنٹس کے بارے میں بات کرنے پر ان کو بھی جو ہے وہ نوٹس بھیج دیا گیا۔ تو یہ چاہتے ہیں کہ شاید عمران خان صاحب کے وکلاء ڈر جائیں گے یہ ان کو ہراس کرنے پہ۔ آپ کو پتہ ہے کس طرح مروت صاحب اور عمید نیازی صاحب پہ ایف آئی آر دے دی گئی، وہ کیا ایک مذاکرہ خیز الزام لگا کے۔ تو میرے خیال میں یہ پاکستان بار کونسل اور پاکستان کی بار ایسوسیشنز کے بارے میں یہ لمحہ فکریہ ہے کہ کس طرح وکیلوں کو بھی اب آئین کو اس طرح جو ہے وہ پامال کیا جا رہا ہے کہ وکیلوں کو بھی اب جو ہے بخشا نہیں جا رہا۔